السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں مس نصرت ابراہیم۔ اس سال بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کی اردو پڑھایا کروں گی۔ تو آپ کی اردو کی نصابی کتاب کا نام ہے سورج مکھی۔ تو آئیے تدریس کا آغاز کرتے ہیں اردو کی نظم ہم سے، جس کے شاعر ہیں اکبر الہ آبادی۔ شاعر اکبر الہ آبادی کا میں مختصر آپ کو تعارف بتا دوں کہ اکبر الہ آبادی کا جو اصل نام تھا وہ تھا سید اکبر حسین رضوی۔ وہ 16 نومبر 1846 کو، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، بھارت کے شہر الہ آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم مروجہ دستور کے مطابق، یعنی کہ اس وقت کے دستور کے مطابق انہوں نے مدرسے میں حاصل کی۔ قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ الہ آباد ہائی کورٹ میں بحیثیت سیشن جج ملازمت کی اور اسی عہدے پر ریٹائرڈ ہوئے۔ 15 فروری 1921 کو الہ آباد میں انہوں نے وفات پائی۔ تو جب آپ کا جو عہد تھا ہندوستان پر، آپ کا عہد ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط کا عہد تھا، یعنی کہ اس وقت جب آپ شاعری کیا کرتے تھے یا آپ لکھا کرتے تھے یا آپ جو ہے جج تھے، تو اس وقت جو تھا ہندوستان اور پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا۔ اس وقت انگریزوں کا جو ہے تسلط تھا، قبضہ تھا، اور انگریز وہاں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ مقامی ثقافت اور تہذیب و تمدن کو اپنے رنگ میں رنگنا اور لوگوں کو تاج برطانیہ کا مطیع و فرما بردار رکھنا سمندر پار سے یہاں آ کر قابض ہونے والے حکمرانوں کی اولین ترجیح تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب جو تھے وہ انگریزوں کے تابع تھے۔ وہ سمندر پار سے آ کر یہاں پر بر صغیر میں جو ہے لوگوں پر انہوں نے حکومت کرنی شروع کر دی تھی۔ تو غلامی کے اس دور میں اکبر الہ آبادی نے ہلکے پھلکے طنزیہ انداز میں قلم کا حق ادا کیا۔ حکومت کے اچھے کاموں کی توصیف و ستائش کر کے باغیانہ انداز سے انہوں نے گریز کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ باغیانہ انداز اختیار کریں گے تو یہاں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ برا سلوک ہونے والا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے نئی تہذیب کی خامیاں مزاحیہ انداز میں شاعری میں شامل رکھیں۔ اسی طرز تحریر، اسی طرز نگارش کی بنا پر انہیں لسان الاثر کا خطاب ملا اور لسان الاثر کہلائے۔ تو یہ تھا اکبر الہ آبادی کا مختصر تعارف۔ آئیے نظم کی میں بلند خوانی کرتی ہوں۔ آپ سب بچوں جانتے ہیں کہ ایسی نظم جس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے وہ نظم جو ہے حمد کہلاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس نظم کی بلند خوانی کروں گی اور پھر جو ہے ہم اس کی تشریح کریں گے۔ خدا کا نام ہے، خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے۔ تماشا اس کی قدرت کا ہے بحر و بر میں ہر دم، ادھر موجیں ہوا کی ہیں، ادھر پانی کا دھارا ہے۔ اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے۔ اسی کے حکم سے پھل اور غلے کی ہے پیدائش، زمیں پر بدلیوں سے اس نے پانی کو اتارا ہے۔ اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ زمیں پر سبزہ و گل کی نمودیں کیسے پیاری ہیں، زمیں پر سبزۂ گل کی نمودیں کیسے پیاری ہیں، فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے۔ کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، کوئی ذرہ نہیں عالم میں
اسی کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے، یہ کس کو یارا ہے۔ وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ دو روزہ زندگی ہے جاؤ حشمت پر نہ ہو غافل، دو روزہ زندگی ہے جاؤ حشمت پر نہ ہو غافل، فریدو ہے نہ کا خسرو، سکندر ہے نہ دارا ہے۔ یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہم ہی ہم ہیں، یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہم ہی ہم ہیں، اجل جب سر پہ آ پہنچی تو پھر کیا بس ہمارا ہے۔ کرو اطاعت خدا کی، کرو اطاعت خدا کی، بس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحاں اس دار پانی میں تمہارا ہے۔ بزرگوں کا ادب اللہ کا ڈر شرم آنکھوں میں، بزرگوں کا ادب اللہ کا ڈر شرم آنکھوں میں، انہی اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے، انہی اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھی نظم حمد کی بلند خوانی جو کہ میں نے آپ کے سامنے کی۔ تو یہ آپ جو ہے اسی انداز میں بلند خوانی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس نظم حمد کی مفصل وضاحت جو ہے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں کر کے بتاؤں گی۔